کے سامنے اللہ کے کلام میں سے آیات بینات تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند عادات آپ حضرات کے سامنے عربی متن میں تلاوت کی۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر اس پیغام حسین کو آگے حضور کی امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے، اور 10 سال کی خدمت کے بعد میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت انس کو، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ میرے انس کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے انس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ آپ کی 100 سے بھی زائد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور جو آپ کا باغ تھا وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اور حضور کی دعا ثمر آور ہوئی، حضور کی دعا بے نتیجہ نہیں تھی۔ تو یہاں آج کی اس محفل کے اندر میں حضور کی چند عادات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ میری اور آپ کی عادات میں تبدیلی آ جائے، شاید کہ میرے اور آپ کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں تبدیلی آ جائے، شاید کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں تبدیلی آ جائے، تو اس سے روٹھا رب بھی راضی ہو جائے گا اور زہرا کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس سے قبل میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کننا جلوسن، ہم محبوب علیہ السلام کے دیدار کی تڑپ لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کسک لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر، انتظار کر رہے ہیں محبوب تشریف لائیں گے، محبوب تشریف لائیں گے، محبوب تشریف لائیں گے، لیکن کافی لمحے بیت گئے، کافی وقت گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی تشریف آوری نہیں ہوئی، ورود مسعود نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اب تو حضور علیہ السلام تشریف بھی نہیں لا رہے، تو فرماتے ہیں ہماری وہ انتظار مایوسیوں کو چھونے لگی، اور ہم یہ گما کرنے لگے شاید کہ آج رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے۔ ابھی ہم یہ گما کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ رحمت دو عالم کی تشریف آوری ہوئی، رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ سوچ سکتے ہیں یہاں ابھی کوئی سونا، کوئی مہجبین آ جائے، بڑی سونی شکل ہو، اونچا لمبا قد ہو، سر پہ امامت سجا ہو، چہرے پہ داڑھی مبارک کا نور ہو، تو آپ بار بار دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار بڑے سونے لگ رہے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو۔ تو آپ سوچیں جب سارے جہاں کے ہستی کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں گے، صحابہ دیکھتے ہوں گے وہ کتنے قسمت والے صحابہ تھے جو محبوب کا دیدار کیا کرتے تھے، جو محبوب کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے، زیارت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بھی حضور کو دیکھا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کأن الشمس تجری فی وجہی، سورج وہاں نہیں چمک رہا، محبوب کے چہرے پہ چمک رہا۔ اللہ نے محبوب کو اتنا سونا بنایا تھا، اللہ نے محبوب کو اتنا حسن عطا کیا تھا، جے او جامن سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، جے رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے جے دیوڑی متھے پاوے، توبہ ایڈا حسن نویدہ جدی چھال جلی نہ جاوے، والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، لعمرو کا ہے تیری جان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کے کیا کہنے۔ محبوب چلتے گئے، اللہ محبوب کی اداؤں کو قرآن بناتا گیا، محبوب مسکرائے تو جنت کی کلیاں کھل اٹھی، جنت کے دروازے کھل گئے، اور محبوب جلال میں آئے تو اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ محبوب ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی میں محبوب علیہ السلام کے پیار کو نہیں محسوس کر پاتے تو سمجھ جائیں آپ خالی زندگی گزار رہے ہیں، بے مقصد
زندگی گزار رہے ہیں، نہ آپ کے جینے کا فائدہ نہ آپ کے مرنے کا فائدہ۔ قبر میں جائیں گے تو سوال یہی ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ ذرا، یہ نہیں پوچھا جائے گا دکانیں کتنی بنائی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا گھر کتنا سونا بنایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا بچوں کے فیوچر کے لیے کیا کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی اعلیٰ گاڑیاں خرید کر پھر ان کا بزنس کیا تھا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، نہ گاڑیوں کے بارے میں، نہ عمارتوں کے بارے میں، نہ بیوی کے بارے، کسی چیز کے بارے میں۔ بعد میں ساری چیزیں ہیں، سوال جو مرکزی ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے، بتا آج قبر میں آیا ہے، اندھیروں کی زد پہ ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو چمکتے چہرے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ سبحان اللہ، یہی بات کام آئے۔ یہ میں اور آپ سوچ لیں، کیا کبھی محبوب کی یاد میں رونا ہمیں نصیب ہوا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر محبوب کی فرقت میں آنسو بہائے ہوں؟ محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سے عشق کی حد تک پیار تھا، اور جب حضور کا وصال پر ملال ہوا تو پھر مدینہ میں نہ رہ سکے، کہ اب وہ گلیاں، وہ رات کا رت جگہ حضور سے بیٹھنا، حضور کا دیدار کرنا، وہ حضور کا تبسم فرمانا، وہ حضور کا مسکرانا، اور پھر ہماری یاوری فرمانا، ہماری مدد کرنا، ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنا، ہمیں پیار سے نوازنا، محبت سے نوازنا۔ میں تو کالی رنگت والا تھا، میں تو موٹے ہونٹوں والا تھا، حبشے کا سیاہ فام تھا، ایک غلام زادہ تھا، غلام تھا، نوکر تھا، میں تو غلام ہی تھا نا، لیکن محبوب نے مجھے زمین سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا، مجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، مجھے عزتوں سے نوازا ہے۔ میں نے پوچھا اقبال سے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ اقبال کہتے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، سمجھ میں نہیں آتی یہ مقام ملا کیسے، یہ عزتیں ملی کیسے۔ کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ رسول اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، ہم لوگوں کو گراتے ہیں، محبوب گرتے ہوئوں کو اٹھاتے ہیں، ہم لوگوں کو نفرتوں سے دیکھتے ہیں، محبوب نفرت کرنے والوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، محبوب لوگوں کی عزتوں پہ رحمت کی چادر رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تو اپنے دشمنوں کو بھی سینے سے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، یوں کسی کریم کا مجھے بتائیں، یوں کسی کا پیار مجھے بتائیں، کسی کا یوں نوازنا مجھے بتائیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سارے مکہ کے وہ ظالم، وہ دشمنیاں کرنے والے، نفرتیں عام کرنے والے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے والے قطاریں بنا کر کھڑے ہیں، صفے بنا کے کھڑے ہیں، حضور کے فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ آج تو پتہ نہیں کیا ہوگا، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، وہ محبوب کا وہ مکہ کے اندر جو آپ کی پشت پہ اونٹ کی اوجھری ڈالی گئی وہ یاد آ گئی، وہ جو راستے میں کانٹے بچھائے گئے وہ یاد آ گئے۔ آپ کو بھی کوئی اگر ظلم کرتا ہو آپ پہ، آپ کے اوپر عرصہ دراز تنگ کرتا ہو، اور پھر آپ کو اللہ کوئی پوسٹ دے دے، عزت دے دے، تو آپ کو وہ پھر پرانی کہانیاں یاد آتی ہیں، وہ داستانیں یاد آتی ہیں، ان کا درد دینا اور آپ کا خلوت میں بیٹھ کر آنسو بہانا یاد آتا ہے۔ تو کہا کہ جب مکہ فتح ہوا نا، تو پھر آج حضرت عمر بھی جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو جی بھر کے بدلے کا دن ہے، جتنے زخم انہوں نے لگائے تھے نا، آج ان زخموں کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ حضور جلال میں آ گئے، رحمت دو عالم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ محبوب نے فرمایا عمر کیا کہہ دیا، آج بدلے کا دن ہے؟ ہاں حضور یہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ فرماؤ میں تمہیں بتاؤں، زہرا کا بابا تمہیں بتائے، مثلنی مثلی و مثلکم کما قال یوسف لإخوتہ علیہ السلام، میری مثال ایسے ہے جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ یار مجھے بتاؤ کوئی نفرتوں کا بدلہ یوں دیتا ہے، یوں پیار کرتا ہے جناب یوسف علیہ السلام کو؟ آپ کے بھائی کہنے لگے بابا جان ایک دفعہ تو اجازت دیں، ہم لے جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، شام کو واپس لے آئیں گے۔ آپس میں پہلے سے منصوبہ بن چکا ہے۔ ایک کہنے لگا ایسے کرو انہیں کنویں میں ڈال دو، انہوں نے کہا نہیں کنویں میں نہیں ڈالتے۔ دوسرا کہنے لگا پھر ایسے کرو فلاں کام کر دو، فلاں کام۔ یوں مشورہ کرتے بابا کے پاس آئے، جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کے کہنے لگے بابا جی مہربانی کرے، اگر ہم پہ یقین ہے پھر مہربانی کریں،
یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجے. فرماتے ہیں جناب یوسف کو بھیجا گیا، بھائی ہو کر بھی کنویں میں دھکا دے دیا، کنویں میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا جبریل میرا یوسف بعد میں پہنچے، تخت پہلے لے کر حاضر ہو جا. تخت پہلے بچھا دیا گیا. جناب یوسف کو جبریل علیہ السلام نے ہاتھوں سے پکڑا اور اس تخت پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بس چند لمحے گزرے تھے. جناب یوسف کی عمر ہی کیا تھی، تو رونے لگ گئے، آنسو بہائے. اور جب آنسو بہائے تو فرماتے ایک بندہ کنویں کی منڈیر پہ ڈول پانی کا بھرنے آیا. جب اس نے ڈول ڈالا تو جناب یوسف علیہ السلام ڈول سے لپٹ گئے. اور پھر جب اس نے ڈول کی رسی کو کھینچا تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام. اتنا چمکتا چہرہ، اتنا سونا چہرہ، ہستی مسکراتی صورت، کیا کہنے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہا جس نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا نا، وہ عورتیں جھولیاں خون سے بھر بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی، لیکن خبر نہ ہوئی انگلیاں کٹ گئی، خون بہہ گیا، جھولیاں بھر گئی خون کی، لیکن درد کا احساس نہ ہوا. یہ تو یوسف کے حسن کا عالم ہے. تو ذرا تصورات کی دنیا سجا کر سوچیں، اگر یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر سارے حسینوں کے سردار رحمت دو عالم کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ماہتاب کے حسن کا عالم کیا ہوگا، رحمت دو عالم کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو پھر مجھے کہنے دینا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. جو سر جھکا کے بیٹھے ہیں، یہ مقام ایسا ہے جو فخر کا مقام ہے. محبوب کا ذکر سن کے جھوم کر میرے ساتھ کہے نا، سب سے اولا و اعلیٰ، سارے بولے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی. محبوب کا حسن نمکین ہے، میٹھا زیادہ کھایا نہیں جاتا، اور نمکین چیز جتنا بھی کھا لے من کرتا ہے کچھ اور کھا لے. کہا میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور میں جو ہے نا نمکین حسن والا ہوں، نمکین حسن والا ہوں. جب حسن تھا جلوہ نما ان کا، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. وہ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جو محبوب کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. وہ کتنے قسمت والے صحابہ تھے جو رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک شادی کی بارات جا رہی تھی، تو وہ جہاں سے گزرے وہ جھنگ کا علاقہ تھا، اور اندر ایک فصل کے اندر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کیے جا رہے. تو بارات رات کے اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئی، اور جب راستہ بھٹکی تو انہوں نے کہا اب جائیں تو کہاں جائیں. تو پھر وہ صدائے دل نواز کانوں میں پڑی، سلطان العارفین اللہ اللہ کیے جا رہے. انہوں نے کہا یہاں لگتا ہے کوئی درویش بیٹھا ہے، چلو اس سے راستہ پوچھ کے آتے ہیں. اور جب سلطان العارفین کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضرت راستہ بھول گئے ہیں. فرمایا آؤ پھر تمہیں راستہ دکھاتے، آؤ پھر تمہیں راستہ دکھاتے. فرمایا آنکھیں بند کرو. انہوں نے آنکھیں بند. کہا جانا کہاں ہے؟ کہا احمد پور سیال جانا ہے. کہا پھر باہو کے پیچھے آنکھیں بند کرو. جب آنکھیں بند کی چند لمحوں کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو. اور جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا تھا، سامنے رحمت دو عالم کا روزہ تھا. انہوں نے کہا بابا جی احمد پور سیال جانا ہے. آپ نے فرمایا باہو جس احمد پور کو جانتا ہے وہ تو بس ایک ہی ہے، وہ تو بس مدینہ ہی ہے. تو مجھے سلطان العارفین کی چند اشعار یاد آ رہے ہیں، اگر آپ بیدار بیٹھے تو میں آپ کو سنا دوں. اونچی آواز سے سبحان اللہ. آپ کاش کے اس محفل میں بھی محبوب کی تشریف آوری ہو جائے تو بگڑی بن جائے گی، مشکلیں حل ہو جائیں گی. تو پھر آئے محبوب کی محفل میں، محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے جھولیاں پھیلا کے عرض کرتے ہیں میں کو جی میرا دل بڑے سونا میں کو جی میرا دل بڑے سونا
سنو بھاوا بھئی لکھ وسیلے پاواں نا میں سونی نا دولت پلے کیوں کری یار مناواں دکھ راسی باہو روندی مر جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنے بجے 11 بجے اصل میں نا وہ فیاض قادری صاحب ہیں نا سونڈ والے خواجہ سونڈ والے ان کے بھائی کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو وہ 11 بجے جنازہ تھا. میں نے کہا پوچھ لیں اگر جنازہ ابھی وقت ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں اجازت مانگ لیتے ہیں حاضری تو لگوا لی ہے تو آپ پوچھیں میں چند کلمات بول لیتا ہوں تو محبوب کا دیدار ہو جائے محبوب محفل میں تشریف لائیں تو پھر تو محفل نور علی نور ہو جائے مجلس میں بہاریں آ جائیں محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا کے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی حضور کی عادت کریمہ وہ اس سے پہلے جو حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی کہ حضرت حذیفہ انتظار کر رہے ہیں ابھی حضور تشریف نہیں لائے اور پھر اچانک حضور تشریف لائے تو صحابہ کی تو عیدیں ہو گئی تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے کسی سے گفتگو نہیں فرمائی حضور نے 2 رکعت کا آغاز کیا اور جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کیا تو فسجد سجدۃ طویلۃ حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ ہوا فظننا ان نفسه قد قبضت فیہا ہم نے گمان کیا شاید کہ رحمت دو عالم کا انتقال ہو گیا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. فرماتے ہیں حضور نے نماز مکمل کی مسکرا کے ہماری طرف دیکھا فرمایا پوچھو گے نہیں آج ہم نے سجدہ لمبا کیوں کیا. گویا کہ حضور کو پتہ لگ گیا کہ یہ کیا گمان کر رہے تھے کیا سوچ رہے تھے. فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب حضور سے پوچھا حضور آپ ہی بتائیں فرمائی ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی آج جب سجدے میں ہم نے اپنی جبین طٰہٰ کو رکھا تو آج اللہ نے سجدے میں مجھ مصطفیٰ سے مشورہ مانگا مجھ نبی سے مشورہ مانگا فی امتی میری امت کے بارے میں. تو کہتے میں خاموش رہا اللہ نے دوبارہ مشورہ مانگا میں خاموش رہا اللہ نے تیسری مرتبہ مشورہ مانگا تو میں نے کہا ماذا افعل بی اے اللہ چاہتا کیا ہے تیری خواہش کیا ہے تیری چاہت کیا ہے. اللہ نے فرمایا حبیب ہم کیا چاہتے ہیں ہم تو اتنا ہی چاہتے لن اخزیک فی امتی کا یا محمد حبیب ہم آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتے. محشر کا میدان ہوگا سارے نبی ہوں گے حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ سجدہ کر کے آپ مانگتے جائیں گے رحمت دو عالم اے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو عطا فرماتا جائے گا اور آپ کی امت کے وہ 70,000 افراد جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہوگی ہم جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے جنت کا داخلہ بھی عطا فرما. سبحان اللہ. تو حضرت عمر کہنے لگے آج تو بدلے کا دن ہے. حضور نے فرمایا نہیں آج بدلے کا دن ہے آج میں ویسے کہوں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. وہ ڈول کھینچا نا تو ڈول کے اندر جناب یوسف آئے تو چہرہ دیکھا تو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام بڑی سونی صورت سونی شکل منمونی صورت ہے. بھائیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو پھر باہر آ گئے. بھائی تھے لیکن صفاک تھے
وہ دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یہ غلام ہے ہمارا، نعوذ باللہ، خریدنا چاہتے ہو؟ ہم بیچنے کے لیے تیار۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے اندر جناب یوسف کی بولی لگی، جناب یوسف کی بولی لگی۔ پوری قرآن کی سورہ یوسف جن کی شان میں، جن کے حسن میں، جن کی سیرت و کردار میں نازل ہوئی، ان کی بولی لگی، اور پھر خریدا گیا آپ کو، اور بازار مصر لایا گیا، اور پھر بازار مصر میں پھر بولی لگی، اور جب لگی تو زلیخا نے پھر خریدا، حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر حتیٰ کہ زلیخا نے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ پہ الزام تراشی کرتے ہوئے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں جانے کے بعد اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد حتیٰ کہ پھر مصر کے تخت پہ بیٹھے، اور جب تخت پہ بیٹھے وہی بھائی ہیں، کنعان سے چلتے ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام کا پیغام لے کر عزیز مصر کے پاس آتے ہیں، اور عزیز مصر اب کون ہے؟ جناب یوسف ہیں۔ وہ جب آتے ہیں سامنے آپ کے بھائی بنیامین بھی ہیں، جناب یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، وقار سے پیش آتے ہیں، حالانکہ ظلم کیے تھے انہوں نے، جناب یوسف نے بدلہ نہیں لیا۔ فرماتے آخر کار بھائی بھی پکار اٹھے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا نا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، مہربانی کی، اور احسان کرتے ہوئے دیکھو ہمیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بھائی ڈرنے لگ گئے، آج کیا ہوگا؟ آج تو بدلہ لیا جائے گا۔ جناب یوسف نے فرمایا نہ ڈرو، نہ ملامت کرو، کچھ نہ کرو، لا تثریب علیکم اليوم، آج ملامت کا دن نہیں ہے، آج غم کا دن نہیں ہے، آج باہیں پھیلانے کا دن ہے، آج خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، آج نفرتوں کو دم ختم کرنے کا دن ہے۔ آؤ آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہاری ساری غلطیاں نظر انداز کرتا ہوں۔ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، اتنا بڑا دل چاہیے کہ ساری غلطیاں معاف کر دے۔ کہا آج بدلے کا دن نہیں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ محبوب بھی بولے فتح مکہ کے موقع پر، سرزمین مکہ پہ بولے آج بدلے کا دن نہیں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ حضرت عمر بولتے ہیں، فرماتے ہیں فن فدحت حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کے جملوں سے میں حیا میں مبتلا ہو گیا۔ کہا کہ میری سوچ کیا تھی، رحمت دو عالم کی سوچ کیا ہے، آمنہ کے لال کی سوچ کیا ہے۔ کبھی کسی کو معاف کر کے دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ کبھی کسی کی غلطیوں کو فراموش کر کے دیکھیں، آپ کو بڑی لذت آئے گی۔ آپ کسی کے زخموں پہ مرہم رکھ کے دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کا جو پڑوسی تھا نا، وہ یہودی تھا، اور آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہی اس کی لیٹرین کا حصہ لگا ہوا تھا، نصب تھا، تو اب وہ گندگی نکل کر امام حسن مجتبیٰ کے وہڑے میں گرا کرتی، اور آپ روزانہ جو ہے نا جی نماز پڑھتے تو متعفن ماحول ہوتا، گندگی کی مہک بدبو پہ وہ سارے گھر کو متعفن کر دیتی۔ لیکن آپ نے ایک دن بھی یہودی کے گھر پیغام نہیں بھیجا، غلامہ نہیں بھیجا کہ یار میرے گھر کا حالات، سارا معاملہ ہی خراب کر دیا۔ ایک دن اس کی بیوی آئی، دروازہ کھولا، وہڑے میں قدم رکھا، امام حسن مجتبیٰ، یوں ہوتے ہیں حسینی، یوں ہوتے ہیں حسنی۔ کہا جب نظر اندر پڑی نا تو دیکھا کہ وہ دیوار جو جہاں ان کی لیٹرین تھی وہاں دراڑ تھی، اور وہاں سے گندگی نکل نکل کے امام حسن مجتبیٰ مولا علی کے بڑے بیٹے کے وہڑے میں گر رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر پچھلے قدم لوٹی اور جا کر اپنے خامد کو بتایا، کہا یار سنو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کا گھر تو خراب ہوتا رہا۔ یہودی دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا معافی چاہتا ہوں، میں نے انجانے کے اندر آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا امرنی جدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے مجھے سبق یہی دیا تھا، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، سبحان اللہ، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ تو جب یہ بات میں نے نانا جان سے سنی تھی، میں نے گرہ میں باندھ لی، اور گرہ میں باندھنے کے بعد دیکھو نا آج گندگی ہی گری، میں صاف کر دیتا تھا، تمہیں تکلیف نہیں دی ہے۔ وہ یہودی رو کے کہنے لگا اچھا تو پھر ایسے کریں، اگر آپ کے نانا کا دین اتنا سونا ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھائے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
کاش کہ ہمارے اخلاق ایسے بن جائیں، ہمارے رویے ایسے بن جائیں، ہمارے زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے بن جائیں۔ 3-4 باتیں ہیں، اگر اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں۔ اجازت ہے نا آپ حضرات کی؟ میرے حضور کی ایک عادت کریمہ تھی، سرکار کا ایک طریقہ تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ، حضور جب گفتگو کرتے نا، حضور جب گفتگو کرتے تو رددہا ثلاثا، ایک ہی بات کو حضور 3 مرتبہ دہرایا کر۔ آج استاد سے شاگرد پوچھے نا، یہ پیراگراف سمجھ نہیں آیا، استاد جی دوبارہ آپ پڑھائیں گے؟ استاد کہتا ہے جی توجہ سے نہیں بیٹھے تھے، اب اپنے دوستوں سے سن لو، ان سے سمجھ لو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے، ہمارے لہجے میں تلخی ہوتی ہے، ہمارا لہجہ ایسا کاٹ کھانے والا ہوتا ہے کہ بندہ ڈر کے کہتا ہے یار ایک دفعہ بات کی ہے دوبارہ نہیں کروں گا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن محبوب جب بات کرتے تھے، رسول اللہ جب گفتگو کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ، حضور جب گفتگو کرتے تو ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہراتے، اور اتنا خوبصورت انداز میں دہراتے، فرماتے یتکلم بکلام فصل، حضور کا ہر جملہ جدا جدا ہوتا۔ حضور علیہ السلام ہر لفظ کو خوب واضح کر کے بیان کرتے، اور اتنے سونے انداز میں، دل نشین انداز میں، خوبصورت انداز میں بیان کرتے کہ یحفظہ من سمعہ، جو بیٹھا ہوتا نا وہ حضور کی ساری گفتگو کو حفظ کر لیتا، یاد کر لیتا، سرکار کی باتیں دل میں نقش ہو جاتی۔ میں نے کہا پھر بتاؤ ذرا میں کیسے گفتگو کرتا ہوں، آپ کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ ایک نوجوان بیٹا بوڑھے بابا سے گفتگو کیسے کرتا ہے، ایک جوان بیٹی اپنی بوڑھی ماں کے سامنے گفتگو کیسے کرتی ہے، ایک مقتدی اپنے امام کے سامنے گفتگو کیسے کرتا ہے؟ مجھے بتائیں ایک چھوٹا اپنے معاشرے کے بزرگ کے سامنے گفتگو کیسے کرتا ہے، مانگنے والے کے سامنے گفتگو کیسے کرتا ہے؟ میرے حضور کے غلاموں، یہ طریقہ ہمیں رسول اللہ کی آل نے بتایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جن کا کل یوم شہادت تھا، امام زین العابدین کے پاس جب کوئی مانگنے والا آتا نا تو آپ کیا کرتے؟ اذا ناول الصدقۃ السائل فقبلہ ثم ناولہ، مانگنے والے کو پہلے آپ کیا کرتے؟ چومتے۔ امام زین العابدین مانگنے والے کو چومتے، وہ آپ کو نہیں چومتا، آپ اس کو چومتے، چوم کر ثم ناولہ، پھر اس کو خیرات عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، دکانوں والے بھی بیٹھے ہوں گے، آج کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، مجھے بتائیں بھیک مانگنے والے کو یوں چوما جاتا ہے؟ فقیر کو یوں چوما جاتا ہے؟ یوں عزتوں سے نوازا جاتا ہے؟ یوں پیار کیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں جس فقیر کو امام زین العابدین نے چوما ہوگا وہ پھر فقیر تو نہیں رہا، وہ فقیر تو نہیں رہا ہوگا، اس نے بھی سوچا ہوگا۔ آپ بھی کسی فقیر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر کے دیکھیں، وہ پھر آپ کے پاس مانگتے ہوئے جھجک محسوس کرے گا، آر محسوس کرے گا، اسے حیا آئے گی، یار یہ بندہ مجھے اتنی عزت دیتا ہے، اس کا مطلب اس کی نظر میں میرا مقام ہے، اور میں ہوں کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں ہوں کہ جھولیاں پھیلا رہا ہوں، مجھے نہیں مانگنا چاہیے۔ امام زین العابدین مانگنے والے کو یوں عزت عطا کیا کرتے تھے۔ محبوب فرماتے آت السائل ولو علی الفرس، فرما مانگنے والا اگر اپنے زمانے کی بہترین سواری پہ بھی آ جائے، نہیں دے سکتے، آسان انداز میں کہہ دو اللہ بھلا کرے، اور اگر دینا ہی ہے اور پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، برے جملے بولنے ہیں، کہا ایسا نہ کرو، مانگنے والا آ گیا نا، رب کے نام پہ مانگا ہے، جو دے سکتے ہو وہ دے دو، خالق کے نام پہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے نا، تو اسے دے دو، وہ مانگ رہا ہے آپ دے دو۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارے چہرے بھی اس قابل ہے کہ رب ہمیں عطا فرمائے؟ وہ تو بن مانگے عطا فرما رہا ہے، وہ تو کتوں کو بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ کتا سو رہا، سوچنے لگے اٹھاؤں، کہا اٹھایا تو کتے کے سکون میں خلل آ جائے، کتے کے سکون میں خلل آ جائے۔ جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی ہر مخلوق سے بہترین انداز میں پیش آتا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں کئی دفعہ آیا لیکن میرے قدم پھر پیچھے پلٹے کہ کہیں میں اٹھاؤں، میں خود نہ اٹھاؤں، یہ کتا خود اٹھ کے جائے، پھر میں یہاں اپنا یہ سامان یہاں بچھا کر میں سوؤں گا، لیکن اگر میں اٹھاؤں گا تو کتے کے سکون میں خلل آ جائے گا۔ یہ پھر اللہ نے عزتوں سے نوازا،
اللہ نے یوں مقام سے نوازا. تو حضور جب گفتگو کرتے نا یتکلم بکلام فصل، حضور اتنے میٹھے دل نشیں انداز میں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے کہ یحفظہ من سمعہ، جو بیٹھا ہوتا حضور کی گفتگو کو سن کر یاد کر لیتا. تیسرا حضور کی گفتگو کا طریقہ، اور اس کے بعد میری بات ختم. فرماتے ہیں اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیث. حضور جب گفتگو کرتے نا، جب کوئی بندہ گفتگو کر رہا، جب کوئی بندہ جو ہے نا جی اسٹیج پہ کھڑا ہے لیکن اس کے چہرے پہ 12 بجے ہیں، تو جو سننے والے سامعین ہیں نا وہ چہرہ جھکا لیتے ہیں. پہلے ہی 12 بجے ہوئے، چہرے کا جغرافیہ ہی بدلا ہوا، تو کیا دیکھیں نیچے چہرہ کر کے کان سنائی پہ رکھ دیتے ہیں، سننے پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن جب حضور گفتگو کرتے ہیں نا اذا حدث بحدیث، ادھر سے گفتگو کرتے ادھر سے چہرہ مسکرا رہا ہے. تبسم فی حدیثی، مسکراہٹ ہے حضور کے چہرے پہ، حضور تبسم فرما رہے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں محبوب جب مسکراتے ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوتا ہوگا. جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کہاں سنو محبوب یوں اس انداز میں پیش آتے تھے جب گفتگو کرتے تو مسکراتے ہوئے. 2 بھائی ہیں، آج عید کا دن آ گیا ہے لیکن ایک بھائی کا رخ ادھر ہے، ایک بھائی کا رخ ادھر ہے. ایک دوسرے دوستوں کو ملیں گے گلے، لیکن ماں جائے ہو کر ایک دوسرے کو گلے نہیں ملیں گے. زمین کا تنازع ہے، کوئی چھوٹی سی جھگڑے والی بات ہو گئی، اب ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. بوڑھا بابا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور بیٹا ہے وہ کیا ہے جی وہ باپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو میرے آقا کے غلاموں، حضور کا طریقہ یہ نہیں تھا، حضور کا رویہ یہ نہیں تھا، حضور کے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ نہیں تھا. اور آخری بات عرض کرتا ہوں، گھر میں جب آپ آئیں تو حضور کی سیرت کے اس طریقے پہ عمل کر کے دیکھیں. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب اپنے گھر آتے، اپنے گھر اذا اتى المنزل، حضور جب اپنے گھر آتے یأتیہ من قبل جانبہ لم یأتی من قبل الباب. حضور بالکل دروازے کے سامنے نہیں آتے تھے، گھر اپنا ہے لیکن گھر والے کس حالت میں ہیں آپ کو نہیں پتا. وہ ڈر نہ جائیں، تحیر میں مبتلا نہ ہو جائیں، اچانک ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، وہ کیسی کیفیات میں سوئے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اچانک سے کچھ عجیب حادثہ نہ واقع ہو جائے. حضور کا طریقہ تھا کہ جب بھی جاتے نا تو یأتیہ من قبل جانبی، اپنے گھر کے دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے، ایک جانب پہ کھڑے ہو جاتے، اور پھر اس وقت تک اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں، حجرہ حفصہ میں، حجرہ ماریہ قبطی میں، حجرہ جویریہ میں، ام سلمہ میں، عائشہ صدیقہ میں، حفصہ میں، ام حبیبہ میں، حفصہ میں، ان کے حجرے میں اپنی ملکیت کے گھر میں قدم رنجانی فرماتے حتیٰ یستأذن، جب تک کہ دروازہ کھٹکھٹا کے مصطفیٰ ہو کر اجازت نہ مانگے. یہ ہے ایک دوسرے کا خیال، یہ ہے ایک دوسرے کا احترام. پھر عدالتوں تک بات نہیں پہنچتی ہے، پھر جھگڑے یوں طول نہیں پکڑتے ہیں. لیکن اگر ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت نہ ہو تو پھر گھر اجڑ جاتے ہیں، نفرتیں عام ہو جاتی ہیں. تو میرے آقا کے غلاموں آئیں، رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کریں، محبوب کے طریقے پہ عمل کریں. جانا تو ویسے ہے نا، کچھ ایسا کر جائیں جانے کے بعد بھی آپ کی یادیں سینوں میں باقی رہیں، جانے کے بعد بھی آپ کے لیے آنکھیں نم رہیں، جانے کے بعد بھی آپ کے لیے کوئی تڑپتا ہوا نظر آئے، جانے کے بعد بھی کوئی آپ کی قبر پہ جا کے آنسو بہانے والا ہو تو مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا. آخر میں قرآن پاک کی چند آیات سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد وما علیہ الا البلاغ المبین. آپ حضرات اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قبلہ صاحب انشاءاللہ ختم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو آپ نے اہتمام کیا اس کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس پر پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امت وحدہ بنائے، آمین ثم آمین۔ وما علیہ